خالق کائنات نے امت مصطفیٰ کو بہترین امت قرار دیا اور اس کی وجہ اور سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ایک تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور دوسرا فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان بھی لاتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اس قدر مقدس مشن اور فریضہ ہے کہ جس کا حکم خالق کائنات نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کو دیا، اور اس کی خاطر انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام جب لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے، ان کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے، ان کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، تو ان کو تکلیفوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا تھا، اور کئیوں کو تو اس حکم کی بنیاد پر ہی اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا پڑا۔ دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ مقدس فریضہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر منتقل کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ اس مقدس مشن کو آگے لے کر چلے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وہ نیکی کی طرف بلائے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور ان کو برائی سے منع کرے۔ اس حکم پر عمل پیرا ہونے والے اور اس کو اپنا مشن بنانے والوں کو خالق کائنات نے فلاح دارین کا مزدہ جاں فضا سناتے ہوئے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے منع کرنے والی جماعت ہی فلاح پانے والی جماعت ہے، یعنی کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی وہ کامیاب و کامران ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فی آخری ہذہ الامت قوم، کہ بے شک میری امت کے آخر میں ایک ایسی قوم آئے گی لہم مثل اجر اولہم، کہ جن کی نیکی کا اجر اولین ایمان لانے والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کے اجر کے برابر ہوگا۔ جس بنیاد پر اس قوم کو یہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی جائے گی، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ قوم نیکی کا حکم دے گی اور لوگوں کو برائی سے منع کرے گی، ویقاتلون اہل الفتن، اور اہل فتن جو ہوں گے ان سے جہاد بھی کرے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی فضیلت اور عظمت کا جو سبب بیان کیا وہ سب سے پہلا یہی بیان فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظمت اور فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اگر اس نیک عمل کو تم ترک کر دو گے، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی نہیں دو گے اور ان کو برائی سے منع بھی نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے اوپر کیا عذاب نازل ہوگا؟ فرمایا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، تو ان قریب اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دے گا، ثم تدعونہ، پھر تم اس عذاب کے ٹل جانے کے لیے یا اس مصیبت کے ٹل جانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، تو فرمایا فلا یستجاب لکم، تو اللہ رب العزت تمہاری اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ان احادیث مبارکہ کو اپنے مد نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فضیلت جو امتوں کے اوپر عطا فرمائی ہے وہ اس سبب سے ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے کہ وہ افراد جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، جو ہمارے نگہبان ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو برائی سے روکیں کہ جو برے عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں،
جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں اور ملک کے اندر فساد اور فتنہ ڈالتے ہیں، ہمارے حکمران اور ہمارے نگہبان اور ہمارے سرپرست ان لوگوں کو ہی تحفظ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کے اوپر ایسے ظالم اور جابر حکمران اس وقت ہی مسلط کرتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، وہ سرعام اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے محبوب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کرتا ہے، ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیتا ہے، یا ان کو مصائب و آلام اور تکالیف کے اندر دشوار کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی اچھا حکمران عطا فرمائے، اور ہمہ وقت ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اور اچھا حکمران عطا فرمائے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی عادات کو بدلنا ہوگا، اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا، ہر اس عمل کو اپنانا ہوگا کہ جس کا حکم ہمیں خالق کائنات نے دیا ہے، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا ہوگا، اس سے رکنا ہوگا کہ جس سے رکنے کا حکم ہمیں خالق کائنات نے خود عطا فرمایا ہے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی استطاعت اور قدرت رکھتا ہے وہ اپنی اس استطاعت اور قدرت کے مطابق لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ جب ایک حکمران، ایک نگہبان یا سرپرست جب کسی کے اندر برا عمل دیکھے تو اس کو اپنی تلوار کے ذریعے سے روکے، اپنے قانون کے ذریعے سے روکے۔ اگر ایک مصنف کسی کے اندر کوئی برا عمل دیکھتا ہے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے سے، تصنیف کے ذریعے سے اس کے برے عمل کو روکے، اور اگر کوئی واعظ، کوئی مبلغ، کوئی مقرر کسی کے اندر کوئی برا عمل دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے وعظ کے ذریعے سے اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو برے عمل سے روکے۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے دل کے اندر اس عمل کو ضرور برا جانے کہ فلاں بندہ برا عمل کر رہا ہے۔ اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کے اندر برائی دیکھے، اس کو برا عمل کرتے ہوئے دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس کو اپنی زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔